أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على حبيب الله الصلاة والسلام على داعي الله الصلاة والسلام على نبي الله الصلاة والسلام على نور الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد، رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد، حضور نبی مکرم، شفیع امم، رسول محتشم، مالک اکابر امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سید انس و جاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، فخر آدم و بنی آدم، صاحب علم نشرح، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں محبتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے میں تمام ناظرین کی خدمت میں جلوہ نور آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ میں ویلی اسلامک نیٹ ورک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت دیتے ہوئے ان متبرک و مقدس ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے اس عظیم و شان پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی صدحہ علمی و معنوی، بیانی و تاریخی معجزات میں سے جو آیات کی شکل میں اس سراپا اعجاز کتاب کے صفحات پر بکھرے ہوئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ عظیم و شان اعلان بھی ہے۔ اس آیے کریمہ میں عالمین کا یہ جو لفظ موجود ہے، یہ کسی لفظی معجزے سے کم نہیں ہے۔ کوزے میں دریا کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ لفظ اپنی پوری وسعتوں، مضمرات اور تفصیلات و تنوعات کے ساتھ وہ رفعت و بلندی جو جغرافیائی حدود و ثغور، تاریخی ادوار و عہود، نسل و رنگ کی تفریق، اقوام ملل کی تقسیم، زبان و ادب کے تنوع اور مذہب و مشرب کے اختلافات، سب سے بالا تر، سب سے مستغنی، سب پر حاوی شخصیت یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کرتا ہے۔ جس طرح آفتاب، عالم تاب، کوہ و دشت، خشکی اور تری، نشیب و فراز، عالم و جاہل، فقیر و غنی، سیاہ و سفید، غلام و آقا، سب پر یکساں طریقہ پر چمکتا ہے اور سب کو یکساں طریقہ پر فیض پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حسن و احسان کا سب سے بڑا نمونہ ہے، سب سے محبت کا خراج، جمال و کمال کا باج وصول کرتی ہے، اور اس میں کسی طرح کی زوردستی یا جبر و اکراہ شامل نہیں ہے۔ یہ حسن و احسان کا حق ہے جس کو برضا و خوشی
ادا کرنے کسی کو انکار نہیں۔ کسی فارسی شاعر نے بہت پیارا شعر کہا ہے، پرتوے مہر بویرانہ و آباد یکیست، حسن چون تیغ کشید بندہ و آزاد یکیست۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل تمام انبیاء و رسل علیہم السلام ان کی بعثت ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف ہوئی تھی۔ اس مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے اور آخری نبی ہیں جن کا خطاب پوری نوع انسانی سے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے ضمن میں بار بار جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قرآن مجید میں جب آپ کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو آفاقی انداز سے ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے بنی نوع انسان اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، انی لرسول اللہ علیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، کہ اے قریش میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ قرآن مجید میں بھی یہ مضمون آیا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اگر ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو ہم پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پر، ہر صفت پر اللہ تبارک و تعالی نے تعریف فرمائی ہے۔ گویا کہ پہلے نعت خواں کسے کہیں؟ پہلا نعت خواں خود خدائے رسول اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضور کی ہر ادا پر اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قالی اباہ زیر تن فرمائی تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، یا ایھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالی کملی اوڑھی تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، یا ایھا المدثر فرمایا۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے نازنین پہ نظر پڑی تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، والشمس والضحاہا کہہ کر۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں پر نظر پڑی تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، واللیل اذا یغشا کہہ کر۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس پر اللہ کی نگاہ پڑی تو اللہ نے بے ساختہ قصیدہ نازل کر دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ اور جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو دیکھا تو قصیدہ پڑھا، علم نشرح لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق پر، گفتگو پر نظر پڑی تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، انک لعلی خلق عظیم۔ اور جب ہمارے نبی کے کردار پر نظر پڑی، ان کے اسلوب پر نظر پڑی تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، لقد کان فیکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ نظر پڑی تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، اذ رمیت ما رمیت ولکن اللہ رمی ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور جب اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانے پہ نظر کی تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، اذن اللہ ان ترفع بیتی۔ اور اللہ نے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھا تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ تو اللہ نے تعریف کی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا، لیکن اگر ہم دربار نبوی کی طرف نظر کریں تو جو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر تھے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی کتنے خوبصورت الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی تعریف فرمائی تھی۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بہت پیارا شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان آنکھوں نے آپ جیسا حسین اور جمیل نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہماری آنکھیں آپ جیسا حسین اور جمیل دیکھ بھی کیسی سکتی تھیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، جبکہ آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسین، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلقت مبرعا من کل عیب، آپ پیدا کیے گئے ہیں پاک و پاکیزہ ہر عیب سے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا آپ نے چاہا ہے، جیسے آپ کی خواہش ہوئی، جیسے آپ کا دل چاہا، جیسے آپ کو پسند آیا، ویسا ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خالق اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ یہ خصوصیت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ کی بعثت نہ صرف پوری نوع انسانی کی جانب ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے سر پر رحمتاً للعالمین کا تاج سجا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کی رحمت کا نزول نہ صرف اس عالم جس میں ہم اور یہ ساری انسانیت رہتی ہے پر ہوا، بلکہ جیسے بھی عالمین، جتنے بھی عالمین کے سلسلے ہیں، ان سب پر آپ کی رحمت کی تجلیاں موجود ہیں۔ بقول مرزا غالب، ہر کجا ہنگامہ عالم بود، ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمتاً للعالمین ہم بود۔ دنیا کا طے شدہ اصول ہے کہ ہر مفکر، ہر عالم، ہر مصنف، ہر مؤرخ نے ایک دوسرے کی ضد پر اپنے نظریے کو قائم کیا ہے، ایک دوسرے کی آئیڈیالوجی کو مسترد کر کے، نگیٹ کر کے اپنا فلسفہ منوانے کی کوشش کی ہے، مگر یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ منصبہ صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد دنیائی سیاسی رہنماؤں کی طرح یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ کا نظریہ معاذ اللہ ٹھیک نہیں، میرا نظریہ صحیح ہے، حضرت موسیٰ کا اصول ہدایت معاذ اللہ درست نہیں تھا، حضرت داؤد کا طریقہ معاذ اللہ ٹھیک نہیں تھا، میرا طریقہ صحیح ہے۔ میرے نبی نے کسی نبی
یا رسول کے طریقے ہدایت پر تنقید نہیں کی، تردید نہیں کی، بلکہ سب کی تائید کروا کر فرمایا تسلیم کرو کہ سب انبیاء علیہم السلام برحق ہیں، ان کو محترم اور مکرم سمجھو، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کے مقرر بندے تھے۔ بقول ڈاکٹر علی شریعتی، اس دنیا میں کسی بھی نبی کا امتی مسلمانوں سے یہ کہہ کر جھگڑا نہیں کر سکتا کہ ہماری اور آپ کی صلح تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ہمارے نبی ہی کو نہیں مانتے، مگر ہمارے نبی نے تمام انبیاء کو تسلیم بھی کروایا ہے اور منوایا بھی ہے۔ موجودہ سائنسی دور میں اگر انبیاء ما سبق صلوات اللہ علیہم اجمعین کی معصوم نبوتیں اپنی معیار طہارت اور معراج انسانیت پر قائم ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی صحیح تصدیق قرآن مجید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ لہذا حقیقت یہی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینے کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی تصدیق کی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارد تو تنہا داری۔ عیسائیوں نے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر یوں کھینچی کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار، مگر محسن انسانیت رحمتاً للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ یہ تھا کہ جب حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے شہنشاہ حبش نجاشی کے دربار میں بنص قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا تو نجاشی اور دربار میں موجود عیسائیوں کے باقی علماء نے یہی کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس سے ایک دن کا بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہود کے قبیلوں سے معاہدہ کیا، اس میں نہ صرف مسلمانوں اور یہودیوں کے حقوق برابر رکھے بلکہ یہودیوں کی دوست دار قوموں کے حقوق بھی شمار کیے گئے۔ اللہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ یہ سلوک اپنی مثال آپ ہے۔ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اس بلندی پر فائز ہیں جو تمام عالم انسانیت کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کسی دور زور دستی یا جبر و اکراہ کی محتاج نہیں تھی۔ آپ نے انسان کے احساس و شعور کا احترام کرتے ہوئے اسے طبعی خوراک کے ذریعے عاجز کر دکھایا اور نفسیاتی طور پر اس کو مرعوب کرنے کے بجائے صرف اسے مخاطب کرنے پر اکتفا کیا۔ آپ نے تلوار کی مادی طاقت کے سہارے اپنی بات منوانے کا طریقہ ہرگز استعمال نہیں کیا، اور یہ ممکن بھی کیسے تھا کیونکہ آپ کو اپنے خالق کی طرف سے لا اکرہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور دستی نہیں ہے کا حکم ملا تھا۔ کیا ہم جو پوری امت مسلمہ ہیں، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، کیا ان کا یہ درس اخلاق، کیا ہم میں یہ سب باتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو غیر مسلموں کے ساتھ یہ حسن سلوک روا تھا، اور ہم مسلم ایک امت ہونے کے باوجود، مسلم امت ہونے کے باوجود ایک دوسرے پہ تانے کسنے کے علاوہ، ایک دوسرے پہ فتویٰ جاری کرنے کے علاوہ، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے علاوہ کہ ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں بچا ہے۔ کاش ہم نے سیرت طیبہ کے اوراق پھر سے پڑھے ہوتے، یاد کیے ہوتے، تو یقیناً آج اس امت کا مستقبل
بہت روشن ہوتا، اور شاید آج جو ہے اس امت کا حال ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ میں اللہ سے بس دعا ہوں کہ اللہ ہمیں سیرت طیبہ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ اور دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔